یہ ریاستیں ہمیشہ سے انڈر ڈیبیٹ رہی ہیں اور ان ریاستوں کی جیوگرافیکل پوزیشن یہ ہے کہ یہ کبھی بھی انڈیا کا حصہ خود کو نہ سمجھتی ہیں اور ویسے یہ ہیں بھی نہیں۔ 7 سسٹر اسٹیٹس کو لینڈ لاکڈ کہنا اور بنگلہ دیش کو ان کے لیے سمندر تک رسائی کا واحد راستہ بیان کرنا قابل اعتراض ہے۔ اسٹریٹجک سوچ جو ان سی وہ یہ ہے کہ یہ ریاستیں نیچرلی قدرتی طور پر بنگلہ دیش کا حصہ ہیں۔ ایک ٹائم آئے گا کہ جب گریٹر بنگلہ دیش السلام علیکم دوستوں، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان۔ گریٹر بنگلہ دیش، ایک وقت آئے گا کہ گریٹر بنگلہ دیش، یہ 7 جو سسٹرز ہیں یہ بنگلہ دیش کے ساتھ ملیں گی۔ یہ بڑے بڑے جو اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن بھائی ابھی جو ویسٹ بنگال ہے اس کے جو لوگ ہیں، میڈیا ہے، انڈین میڈیا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی سے پلان، اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے، پلان ہے، یہ شروع ہو چکا ہے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش 70 سیٹیں جو جیتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ بنگال میں بہت سارے جو ڈسٹرکٹ ہیں اس میں، جس طرح سے مرشد آباد ہے جہاں پر مسلم کمیونٹی زیادہ ہے، وہاں پر ان کو زمین لے کر دی جا رہی ہے گفٹ کے طور پر۔ یعنی جماعت اسلامی وہاں پر یہ جو گریٹر بنگلہ دیش کا پلان ہے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ ہندوستانی میڈیا کہہ رہا ہے اس کے اوپر۔ میں نے کل اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی دی تھی۔ تو اب یہ دیکھیں، بالکل بات ٹھیک ہے کہ جو گریٹر بنگلہ دیش ہے، یہ جو 7 ریاستیں ہیں بنگلہ دیش کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس، انڈین نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس جو ہیں، یہ بنگلہ دیش کے بغیر یہ آکسیجن، دیکھیں بنگلہ دیش ان کے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے۔ اگر بنگلہ دیش وہاں سے اپنی جو سپلائی ہے ہر چیز کی کٹ کر دے تو یہ زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتی یہ 7 ریاستیں۔ دوستو، یہ ویڈیو دیکھنے والی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا کہ کس طرح سے جو 7 سسٹرز ہیں بنگلہ دیش کا ایک نہ ایک دن حصہ بننے جا رہی ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف بڑھیں گے۔ 3 2 1 اینڈ کیو۔ اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ انڈیا اور انڈیا کے شمال مشرق میں کچھ ریاستیں ہیں جن کا ان دنوں خاصا تذکرہ ہے۔ میں اپنے ولاگز میں پہلے بھی ان ریاستوں کے بارے میں بات کر چکا ہوں۔ یہ 7 ریاستیں ہیں جنہیں 7 سسٹر اسٹیٹس بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور ریاست ہے جس کو ان کا بھائی کہا جاتا ہے، یعنی 7 سسٹرز اینڈ 1 بردر۔ یہ 7 ریاستیں کون سی ہیں؟ ان میں ایک ہے میزورم، منی پور، میگھالیہ، ناگالینڈ، تریپورہ، اروناچل پردیش اور آسام۔ یہ 7 اسٹیٹس ہیں، یعنی منی پور، میزورم، میگھالیہ، ناگالینڈ، تریپورہ، اروناچل پردیش اور آسام۔ یہ 7 سسٹرز ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے مغرب میں ایک ریاست ہے چھوٹی سی جس کا نام ہے سکم۔ یہ ریاستیں ہمیشہ سے انڈر ڈیبیٹ رہی ہیں اور ان ریاستوں کی جیوگرافیکل پوزیشن یہ ہے کہ یہ کبھی بھی انڈیا کا حصہ خود کو نہ سمجھتی ہیں اور ویسے یہ ہیں بھی نہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا اوپننگ ہے ہمارے آج کے ولاگ کا۔ اب میں اس کے ساتھ ہی ایک اور بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور اس کے چیف ایگزیکٹو، جو سابق چیف ایگزیکٹو ہو گئے ہیں، اب انہوں نے کل ریزائن کر دیا، نئے پرائم منسٹر آ گئے ہیں وہاں پہ، طارق رحمان۔ محمد یونس نے پچھلے سال مارچ میں چین کا دورہ کیا، اور چین کے دورے کے موقع پر انہوں نے چین اور بنگلہ دیش کے درمیان معاشی تعلقات بڑھانے پر زور دیا، اور ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی کہ یہ جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں یہ لینڈ لاکڈ ہیں۔ لینڈ لاکڈ کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ سمندر کہیں سے بھی نہیں لگتا، اور یہ جو ریاستیں ہیں ان کی بارڈرز بنگلہ دیش کے ساتھ لگتی ہے، اور بنگلہ دیش کی سرحد آگے سمندر ہے۔ تو بنگلہ دیش ایک ٹریک روٹ دے سکتا ہے سمندر تک رسائی کا ان ریاستوں کو، تاکہ یہ ترقی کے راستے پر جا سکیں۔ یہ محمد یونس کا سٹیٹمنٹ تھا، اور اس سٹیٹمنٹ کے اوپر انڈیا میں بہت احتجاج ہوا، اور اسے بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا۔ بی جے پی کی حکومت اور لوگ جو ان سے اس پر بڑے سیخ پاؤ ہوئے، لیکن ہے یہ حقیقت۔ اس وقت جب انہوں نے یہ بیان دیا تھا محمد یونس نے، تو اس وقت جو آسام کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا نام ہے ہمانتا بسوا سرما یا شرما۔
یہ جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ایکس پر. یہ سٹیٹمنٹ بڑا توجہ طلب ہے, میں نے لکھ لیا ہے اس کو ایز اٹ از تاکہ میں آپ تک اس کو پہنچا سکوں. وہ یہ کہتے تھے, انہوں نے کہا کہ محمد یونس جو ہیں, جو چیف ایگزیکٹو بنگلہ دیش کے اب نہیں ہیں, اس وقت انہوں نے کہا کہ چیف ایگزیکٹو محمد یونس کا 7 سسٹر اسٹیٹس کو لینڈ لاکڈ کہنا اور بنگلہ دیش کو ان کے لیے سمندر تک رسائی کا واحد راستہ بیان کرنا قابل اعتراض ہے, قابل مذمت ہے. یہ 2 لفظ انہوں نے استعمال کیا, اعتراض اور مذمت. پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ محمد یونس کے ایسے اشتعال انگیز بیانات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کیونکہ یہ گہری اسٹریٹجک سوچ اور طویل المدت ایجنڈے کی عکاسی کرتے ہیں. اور میں یہ جو ہے نا ہمانتا بسوا سرما, ان کی آخری یہ لائنیں جو سی نا, ان کے ساتھ بہت اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو بہت پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کو پوری توجہ سے دیکھنے کی اور سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے پیچھے ایک گہری اسٹریٹجک سوچ ہے اور طویل المدت ایجنڈا ہے. یہ اسٹریٹجک سوچ ہے کیا؟ اسٹریٹجک سوچ جو سی وہ یہ ہے کہ یہ ریاستیں نیچرلی قدرتی طور پر بنگلہ دیش کا حصہ ہیں. اس کی اسٹریٹجک اپنا کہہ لیں کہ ڈیپتھ ہیں, اسٹریٹجک ڈیپتھ ہیں بنگلہ دیش کی, اور ان کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ بنگلہ دیش ہے. انڈیا کے ان سے کا انڈیا کا لینا دینا. انڈیا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک کہہ لیں کہ تنگ سی پٹی ہے مغربی بنگال میں, جس کے ذریعے سے وہ پہنچتا ہے ان ریاستوں تک, جسے سلی گوری کہا جاتا ہے, سلی گوری کوریڈور. تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کیسے ہیمت بیسو سرما نے کہا کہ جو پروفیسر محمد یونس نے چائنا جا کر سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اونلی گارڈین آف دا اوشن, یعنی بنگلہ دیش گارڈین آف دا اوشن ہے, یعنی یہ جو 7 سسٹر ہیں لینڈ لاکڈ ہیں, اور جو بنگلہ دیش ہے اس کا واحد رستہ جو سمندری رستہ ہے ان ریاستوں کو لگتا ہے, اور بنگلہ دیش چاہے تو سنگاپور بن سکتا ہے کیونکہ نیپال بھوٹان کو ساتھ ملا لے تو پوری دنیا کی جو ٹریڈ ہے ایک حصہ یعنی ساؤتھ ایشیا سے ہوتے ہوئے سنگاپور, پھر اس سے کافی ممالک جڑ جائیں گے. انہوں نے بالکل سٹیٹمنٹ ٹھیک دیا تھا پروفیسر محمد یونس نے. دیکھیں جیوگرافیکلی اگر دیکھیں تو ایسا ہی ہے, لیکن اس کے اوپر انڈیا کو تکلیف ہوئی, انڈیا کو ٹینشن ہوئی کہ بھائی کبھی یہ 7 سسٹر ساتھ نہ مل جائیں. بھائی اب ایک قدرت نے چیزیں بنائی ہیں, اس کے اوپر آپ کیوں لوگ جلتے ہیں, سڑتے ہیں, مرتے ہیں, اپنا کھانا خراب کر رہے ہیں؟ یہ ایک نہ ایک دن ایسا ہونا ہے اور یہ ہو کر رہے گا. ابھی منی پور میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آزاد ہیں ہندوستان سے, ہم ہندوستان کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ ستیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے ہندوستان والے منی پور کے ساتھ, میگھالیہ ناگالینڈ کے ساتھ کر رہے ہیں, وہاں پر سول وار کا ماحول ہے. دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.